حضرت حضور پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے اور تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا اپنے متعلق کہ میرے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے، میں آپ لوگوں میں کیسا ہوں؟ تو تمام لوگوں نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گواہی دی تھی کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، آپ امانت دار ہیں، ہم اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ امانت رکھتے ہیں اس کو اسی طرح سے واپس پاتے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے گواہی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اونچائی پر کھڑے تھے اور تمام مکہ کے لوگ نیچے دامن میں کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو عنقریب آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو آپ میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو پہاڑ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آپ اوپر کھڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ ہم سے جھوٹ نہیں کہیں گے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ابو لہب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد تھے اور تمام اہل مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اس ایک جملہ کہنے کی وجہ سے کہ تم تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیا آپ نے ہم کو اسی لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ ہمارے معبودوں کو جو معبودان باطلہ تھے اس کا آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ انہوں نے توڑا ہے اور طرح طرح سے اذیتیں اور طرح طرح سے تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا شروع کی۔ یہی جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی سب سے پہلے دعوت دی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ اپنی نبی ہونے کا آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کون سی دلیل چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہنے والے نے سوال کیا کہ یہ جو چاند ہے، چاند کے آپ ٹکڑے کر کے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے ساتھ، انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ نیچے کیا تو چاند تو 2 ٹکڑے ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انگلی کے سامنے اس پہاڑ کا جو حصہ آیا تھا وہ حصہ بھی 2 حصوں میں کٹ گیا۔ چاند تو بعد میں مل گیا، چاند ایک ہو گیا، لیکن پہاڑ کا یہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں اور انگلی کے درمیان میں اور جو زد میں آیا تھا وہ باقاعدہ آج تک اسی طرح سے 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اب یہ ساری عمارتیں جو یہاں بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آج وہ حصہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، بہرحال وہ حصہ آج بھی انہی کے درمیان میں موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شق کمر کے معجزے کی دلیل ہے کہ جس طرح سے چاند 2 حصوں میں بٹا تھا، آپ کے اشارے کے سامنے پہاڑ کا جو حصہ آیا تھا وہ بھی کٹ گیا تھا۔ بہرحال یہ پہاڑ تھا۔ اب ہم اور آگے چلتے ہیں۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی ہے صفا، جہاں سے ہم لوگ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق آگے بات کریں گے۔